انور رضا صاحب، نواز شریف کی امیدیں بہت زیادہ تھیں، امیدوں کے برعکس ساری کہانی الٹی ہو گئی۔ اب عملی طور پر یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا نواز شریف کی سیاست واقعی ختم ہو چکی ہے، اس میں کوئی جان باقی ہے؟ سلمہ بہت شکریہ۔ دیکھیے، انسان سوچتا کچھ ہے اور ہوتا کچھ ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے وہی ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کو راضی بر رضا رہنا چاہیے۔ اب آپ دیکھیے کہ انتخابات سے پہلے کس طرح لندن پلان تیار ہوا، نواز شریف صاحب کس طرح واپس آئے، کس طرح ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے ہوئے، کیا کیا گارنٹیز دی گئی، لیکن جب انتخابات ہوئے تو وہ انتخابات کے نتیجے میں نتائج جو تھے وہ نواز شریف کی مرضی کے مطابق نہیں آئے، جس کی وجہ سے انہیں بڑی مایوسی ہوئی۔ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے جو اسپیچ کی، اس اسپیچ میں آپ نے دیکھا کہ ان کی باڈی لینگویج کیسی سی، کتنے مایوس تھے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اتنی کمزور حکومت جو کہ ہے وہ خود نہیں لینا چاہتے، انہوں نے موقع غنیمت جانا اور انہوں نے اپنی بیٹی کو بھی اس سیاست میں لے کے آنا تھا، لیگیسی بھی چھوڑنی تھی، اس لیے انہوں نے پنجاب کی جو وزارت اعلیٰ ہے وہ اپنی بیٹی کو دی اور اپنے بھائی کو وزیر اعظم کے لیے ایک دفعہ پھر انہوں نے منتخب کروایا اور انہیں سلیکٹ کیا۔ اب وہ خود کیوں نہیں آئے، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ اس لیے نہیں آئے کہ وہ چاہتے تھے کہ سب کچھ تیار ان کو ملے، اسٹیبلشمنٹ شاید تیار ہی مل رہا تھا ویسے نہیں، تیار ان کی مرضی کے مطابق نہیں مل رہا تھا۔ دیکھیں نا، آپ دیکھیں کہ یہ وہ انتخاب، ہم نے کہا کہ انتخابات پولنگ تک تو ٹھیک رہے، لیکن جب پولنگ بند ہوئی تو اس کے بعد اس پر سوالیہ نشانات اٹھنے شروع ہوئے، لوگوں نے دھاندلی کے الزامات لگائے۔ پاکستان تحریک انصاف نے عدالتوں میں گئی ہے، الیکشن ٹریبونل میں موجود ہے، میڈیا میں ایک ڈبیٹ ہو رہی ہے۔ نواز شریف صاحب یہ چاہتے تھے کہ انہیں ایک سادہ اکثریت انہیں ملے، وہ یہ چاہتے تھے، سادہ اکثریت نہیں ملی، بمشکل سے ان کی حکومت بنی، وہ بھی تمام پولیٹیکل پارٹیز کو باقیوں کو شامل کر کے، اس لیے وہ نہیں چاہتے تھے کہ کمزور حکومت ملے۔ آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ نواز شریف صاحب، جن کو میں تھوڑا بہت جانتا ہوں، وہ اب بھی موقع کی تلاش میں ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ وہ موقع کہ انہیں کوئی موقع ملا تو جو ان کے ساتھ ہوا ہے، جو ان کے ساتھ کمٹمنٹ پوری نہیں کی گئی، وہ اس کا ریونج ضرور لیں گے۔ یہ بات جو فیصلہ ساز ہے ان کو بھی بڑا بخوبی علم ہے۔ یہ ریونج فیصلہ سازوں سے ہوگا؟ جی ڈیفینیٹلی انہی سے ہوگا، مجھ سے تو آپ سے تو نہیں ہو سکتا۔ نہیں، میں مطلب خان صاحب پہ بھی سمجھ رہی تھی نا، کیا پتا ان سے کوئی پرانا بدلہ لے۔ لیکن جو تو ووٹرز نے ووٹ ان کے خلاف ڈالا تو ووٹرز سے ریونج ہوگا؟ نہیں، ووٹر سے ریونج نہیں ہوگا ڈاکٹر صاحب، ذرا سمجھیے۔ آپ آنے سے پہلے آپ کی اور میری کوئی کمٹمنٹ ہوتی ہیں، اگر وہ کمٹمنٹ فلفل نہیں ہوتی، وہ کسی بھی وجہ سے، ریزن کوئی بھی ہو، دیکھیے لوگوں نے ووٹ نہیں ڈالا، یہ میرا یا آپ کا یا فیصلہ سازوں کا قصور تو نہیں، لیکن وہ ان کو وہ مطلوبہ نتیجے نہیں ملا ان کا، اسی لیے ان کے بعد یہ دل میں ہے اور اب وہ موقع کی تلاش میں ہے۔ یہ تو پریڈکٹڈ تھا ویسے کہ ان کو 2/3 اکثریت، 2/3 کہہ بھی رہا، میں سادہ اکثریت کی بات کر رہا ہوں، 2/3 تو ملنی بھی نہیں تھی جو حالات تھے۔ دیکھیے پھر یہ حالات جو اس دن ووٹر نکلے ہیں اور جس طرح ایک سیاسی جماعت کو انہوں نے ووٹ ڈالا ہے، یہ شاید کسی کے بھی ذہن میں نہیں تھا اتنا نہیں ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے کے جو سیاسی حالات تھے آپ اس کو دیکھیے کہ پکڑ دکڑ تھی، جیل تھے، فیصلے ہو رہے تھے، تو اس سے شاید وہ یہ سمجھ رہے تھے کچھ لوگ، بلکہ اسٹیبلشمنٹ سمجھ رہی تھی کہ شاید ان کو وہ جو کچھ انہوں نے کیا اس کے مطابق، پلان کے مطابق ہوگا، لیکن نہیں ہوا۔ نواز شریف اس سے بڑے خائف ہیں، وہ نہ صرف خائف اسٹیبلشمنٹ سے ہیں بلکہ وہ اپنے بھائی سے بھی ہیں۔ اچھا، اپنے بھائی سے بھی خائف ہیں۔ ہماری سیاسی تاریخ میں کوئی سیاستدان کامیاب ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ سے بدلہ لینے کا؟ نہیں ہوا نہیں ہے، لیکن اگر آپ تاریخ کو دہرائیں تو ڈاکٹر صاحب آپ کو یہ بھی ذہن میں ہونا چاہیے کہ نواز شریف صاحب نے 9 جو آرمی چیف ہیں ان کے ساتھ کام کیا ہوا ہے اور 9 کے ساتھ ان کی لڑائی رہی ہے۔ ممکن تھا کہ آپ پھر وہ آتے تو یہ بھی ہو سکتا تھا ان کے ساتھ، اس لیے انہوں نے بہتر سمجھا ہوگا، ان کی پولیٹیکل قیادت نے، لیڈرشپ نے، باقی نے کہا ہوگا کہ آپ کو نہیں آنا چاہیے، کمزور حکومت ہے، واٹس ایور جو بھی پولیٹیکل انہوں نے ایک بہانہ بنایا ہوگا، لیکن اب انہیں یہ پتا ہے کہ ان کے ساتاتھ کمٹمنٹ پوری نہیں ہوئی۔ اب وہ رمضان کے آخری عشرے میں سعودی عرب جائیں گے، اس کے بعد وہ لندن چلے جائیں گے، واپس آئیں گے، لیکن اب وہ یہ دیکھ رہے ہیں ہمیشہ کے لیے لندن نہیں جا رہے۔ اب وہ آئیں گے دوبارہ جب وہ اپنی بیٹی جو ہے مریم نواز صاحبہ کے ذریعے پنجاب میں اپنے پنجے مزید گاڑیں گے۔ دیکھیے پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس اگر کوئی ووٹ ہے تو وہ ان نواز شریف صاحب کا، اور ان کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ مریم نواز کا، کراؤڈ پلر بھی دونوں ہیں، باپ بیٹی۔ اب ان کو اس ساری صورتحال سے بڑی بے چینی ہے۔ دیکھیے وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ ان کے جو حریف ہیں ان کو آپ تنگ کر کے رکھیں، وہ بھی کیا گیا، لیکن جو عوام نکلی، عوام نے جو نتیجہ یہ سمجھ رہے تھے اس کے برعکس آیا، اس لیے وہ پیچھے ہٹے۔ اب وہ پیچھے بیٹھ کر سیاست کر رہے ہیں۔ آپ کا جو سوال تھا کہ شاید ان کی سیاست ختم ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مرنے کے بعد بھی سیاست رہتی ہے، لوگ لاشوں پر بھی سیاست کرتے ہیں۔ ابھی تک ذوالفقار علی بھٹو صاحب، جی نہیں میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے نا، ذوالفقار علی بھٹو صاحب شہید ہو گئے، انہوں نے کہا کہ اب بھی وہ دیکھیے سیاست ہو رہی ہے، ان کی جماعت ان کی بات کری ہے، محترمہ کی بات کری ہے، لہٰذا سیاست اس طرح ختم نہیں ہوتی۔ اگر اس طرح ختم ہونی ہوتی تو آپ کو یاد ہوگا یہ جلا وطن ہوئے، ملک سے باہر گئے، سزائیں ہوئے، سیاست تو ختم ہو جانی چاہیے تھی ان کی، اس وقت نہیں اگر ہوئی تو اب بھی نہیں ہوگی، لیکن اب وہ پیچھے بیٹھ کر اپنی سیاست کو اپنی بیٹی کے ذریعے مزید اسٹرانگ کریں گے، مزید بہتر کریں گے۔